جب بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار مان کر، گنہگار تصور کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، التجا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، جب استغفار یعنی کہ آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک ہاتھ پکڑ لیتا ہے بندے کا اور زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بس وہ ہر چیز میں حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اس کے معاملات خود بخود ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ راستے بننے لگ جاتے ہیں، مشکلات میں سے نکلنے کے لیے اسباب پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ بندے کی سوچ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر سے وہ اپنی زندگی میں خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، خوش رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جس جگہ بھی قدم رکھتا ہے وہاں کا ماحول اسے اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں میل آ چکا ہوتا ہے، یعنی کہ جو سیاہی آ چکی ہوتی ہے، جو دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کالا سیاہی سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسے یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب دل پاک ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ پاک ہے، آپ کی زبان پاک ہے، آپ کا دل پاک ہے، تو معاملات خود بخود ٹھیک ہونے ہیں۔ یہ تو 100% طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ معاملات کب ٹھیک ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا، استغفار، اللہ سے توبہ، جب بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ صرف تسبیح کے دانے گمانا، استغفر اللہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، اپنے آپ کو گنہگار تصور کر لینا۔ بس اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، اور وہ آنسو گرنا، ندامت کا احساس ہونا، یہی تو زندگی بدلتا ہے۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی بندے کو 100% صحیح نہیں چاہتا کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے۔ قرآن پاک میں جیسے کہ ہے خلق الانسان ضعیفا، یعنی آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے، اس سے خطائیں ہونی ہیں، غلطیاں ہونی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کے دروازے کھلے رکھے میں اس وقت تک جب تک توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، معافی کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ یعنی کہ وہ لمحہ کہ آپ پوری زندگی اپنی آپ گناہوں میں گزار دیں، آپ دنیا کی عیاشیوں میں گزار دیتے، آپ کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، کیا غلط راستہ ہے، کیا صحیح راستہ ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے بالکل بھی، آپ اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں کرتے، یعنی کہ آپ کا دل سخت ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں ہی موت اپنے پنجے کھول کر اسے دبوچ لیتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ بڑھاپے تک سفر تک کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی جوانی سے لے کر ان کے بڑھاپے تک ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ان پر ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں۔ اس بندے کو پیسوں کے معاملے میں اتنا پھنسا دیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا نام نہیں آتا، اس کی زبان پر استغفر اللہ یعنی اللہ سے توبہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، کیونکہ اس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سمجھاتے رہیں کہ نماز پڑھ لو یار، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کہو گے کہ یار استغفار کیا کرو، نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان کی عقلوں پر پردے آ گئے۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے فرمایا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، سجدہ نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اور پھر ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، پوری کی پوری زندگی بیماریوں سے، مصیبتوں سے لڑنے میں نکل جاتی ہے۔ وہ خود تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن ان کی فیملی ممبر میں سے کوئی نہ کوئی بیمار ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ ٹینشن میں رہنے لگ جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو چکا ہوتا ہے،
تو اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگ پاتا. اس سے پہلے کہ دل کالا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیے، بخشش طلب کیجیے. اور جب آپ بخشش طلب کرنے لگتے، کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگتے ہیں. اور یہی وقت ہوتا ہے جب استغفار قبول کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، تم پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک گناہوں میں ڈوب کر آ جاؤ میرے سامنے، اور ایک بار معافی مانگ لو دل سے، میں معاف فرما دوں گا. اور جب اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا، پوری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ، شروع میں تو وہ حیران و پریشان ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ معجزات ہو رہے ہیں، اس سے ملتے جلتے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید میں نے پوری زندگی ایسی ہی نکال دی، میرے معاملات ٹھیک نہ ہوئے، لیکن اب جو میں چاہتا ہوں، جو میں دعاؤں میں مانگتا ہوں، وہ قبول ہونے لگتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی. وہ ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے کچھ بھی مانگتے ہیں یا اپنی فیملی ممبر کے لیے کچھ مانگتے ہیں، تو دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے زبان کا پاک ہونا، آنکھوں کا پاک ہونا، دل کا پاک ہونا، دماغ کا پاک ہونا، اور دل میں خوف خدا آ جانا. اسی وجہ سے ان کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے. یہ بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ عبداللہ بھائی، استغفار کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو دونوں باتوں کے بارے میں بتا دیا. ایک، جب زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، اور دوسرا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ سمجھاتے رہ جاؤ لیکن سمجھ میں نہیں آتا، پھر پوری زندگی ان کی اذیت میں گزرتی ہے، ان کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے. امید ہے آپ لوگ میری بات کو سمجھ پائے ہوں گے، اور کوشش کیجئے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.